عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ اس بڑی دنیا میں اور بدبودار معاشرے میں ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. صرف احساس ہی نہیں بلکہ کچھ کرنے کا عزم بھی. ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور آج وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ جذبہ، وہ فکر، وہ احساس عملی شکل میں دار الفلاح کی طرف سے موجود ہے. اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے جو یہ سعادت عطا کرتا ہے، جو یہ ہمت عطا کرتا ہے. وہ ہمت، وہ جذبہ اللہ کرے جوش جنوں میں اور اضافہ. حقیقت یہی ہے کہ ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کوشش ہی لگائی ہے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو تم میں سے آخرت چاہتا ہے، جس کا آخرت کا ارادہ ہے اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، اللہ اس کی کوششوں کی قدردانی کرنے والے ہیں. اللہ اس کی کوششوں کو رائے گا
نہیں جانے دیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ میرے بھائی جنہیں اللہ رب العزت اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ احباب کا آنا اور تعاون کرنا اور دعوت دینا اور ترغیب دلانا بھی کچھ کم سعادت کی بات نہیں ہے۔ یہ سعادتیں ہر ایک کے حصہ میں نہیں آتی۔ لوگ دنیا کے دھندوں میں مصروف ہیں اور کچھ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات کہلواتا ہے مگر دین کے کام میں بہانے ہی بہانے پیش کرتا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ دنیا کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، جسم کو سکون تو پہنچایا جاتا ہی رہتا ہے۔ کچھ میں بھی اللہ کے دین کا کام کر جاؤں، کچھ میں بھی حصہ ڈال لوں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے پاس قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے، اللہ کے پاس کہیں ندامت کے آنسو نہ بہانے پڑ جائیں کہ میں آیا کس لیے تھا اور لے کے کیا جا رہا ہوں۔ محترم بھائیو، آپ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ایسی محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں جو اللہ والوں نے سجائی ہوتی ہے، اور جب انہیں وہ مجلس اور محفل مل جاتی ہے تو وہ مجلس کے اختتام تک فرشتے وہی رہتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے تو سارے شرکاء کے نام فرشتے اپنے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرشتے ایک ایک آدمی کا نام، سب کے نام اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اللہ علم ہونے کے باوجود محبت سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ یمجدونک یسبحونک، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ تیری بزرگی کو بیان کر رہے تھے، وہ تیری عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں، کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ دیکھا ہوا تو نہیں ہے۔ کہا اگر وہ مجھے دیکھ لے تو کہا پھر ساری زندگی اللہ تیری حمد ہی بیان کرتے رہے، تیری عظمت ہی کو بیان کرتے رہے، تیری ثنا کا تذکرہ ہی کرتے رہے۔ اللہ پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں میرے بندے اور کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ جہنم سے ڈر رہے تھے اور خوف کھا رہے تھے۔ تو آسمان کا رب پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے، آگ کو، دوزخ کو، سانپوں بچھوؤں کو، جہنم کی آگ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ کہ اگر وہ دیکھ لے کہ پھر ساری زندگی جہنم سے پناہ مانگتے رہے، دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہی رہے۔ اللہ تیسرا سوال کرتے ہیں، میرے فرشتوں میرے بندے اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، تیری جنت کو پانے کی تمنا کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے۔ کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لے، اس کے بعد اس کی بہاریں، اس کی لذت، اس کا آرام، اس کا سکون اگر دیکھ لے کہ یا اللہ پھر ساری زندگی وہ جنت کا سوال ہی کرتے رہے۔ تو آسمان کا رب خوش ہو کے کہتا ہے، یا ملائکتی اشہدوا قد غفرت لہم، میرے فرشتے اس بات کے گواہ ہو گئے، اس مجلس میں جتنے لوگ آئے تھے
میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے جو بس دیکھنے کے لیے آگے تھے، تو آسمان کا رب اتنا رحیم کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کی محفل میں آنے والے میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ احباب، بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ درس، آج کی یہ نصیحت بڑے ہی اہم موضوع پر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لاتعداد نعمتیں ہیں، ان گنت ہمارے پاس رب کی نعمتیں ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، بلکہ آسمان کے رب نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بلا رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ چاہیے تو یہ تھا ہم شکر ادا کرتے تاکہ نعمتیں ہمیں اور ملتی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ مگر آج کے انسان نے اللہ کی نعمتیں لی، زمین کا تحفہ، سمندروں کے تحفے، پہاڑوں کے تحفے، جانوروں کے تحفے، جسم و جان کے تحفے اللہ رب العزت سے لے لیے، لیکن نہ شکری، لیکن گناہ، لیکن نہ فرمانی۔ چاہیے تو یہ تھا مطیع ہوتے، فرما بردار ہوتے، تابع دار ہوتے، اللہ کا حکم مانتے، مگر ہم میں سے اکثریت ضدی اور ہٹ درم ہے، اپنی مرضیاں کرتی ہے، نعمتیں اللہ کی لے کر استعمال اپنی مرضی کا ہوتا ہے۔ آؤ سوچو کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دلوں پر کہیں تالے تو نہیں لگ گئے؟ کیا ہمارے دلوں نے سوچنا سمجھنا تو چھوڑ نہیں دیا؟ کہیں قرآن کی آیت ہم پر فٹ تو نہیں ہو رہی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دوستو، اعلان تو بڑا واضح ہے، روئے زمین کے سب انسانوں کے دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یاد رکھو اگر تمہاری غلطیاں بڑھ گئی، اگر تمہارے گناہ بڑھ گئے، اگر تمہاری نافرمانیاں بڑھ گئی، اگر تمہاری بغاوتیں بڑھ گئی، تو آسمان کا رب بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ تمہیں پھر توبہ کی توفیق نہیں دے گا، پھر اللہ دلوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، اللہ توبہ کا موقع ہی نہیں دے گا۔ آج ہمارا دل دین کی طرف کیوں نہیں آتا؟ آج ہمارا دل نیکیوں کی طرف کیوں نہیں آتا؟ آج ہمارے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ آج ہمارا دل رب کے لیے وقف کیوں نہیں ہوتا؟ آج ہمارا دل رب کے لیے صاف کیوں نہیں ہوتا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم پتھر دل تو کہیں نہیں ہو گئے؟ کہیں ہمارے دل اتنے سخت تو نہیں ہو گئے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، انہوں نے بار بار ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑے، ایک وعدہ، ہم نے 1000 وعدے توڑے، صبح سے لے کے شام تک ہم وعدے تو توڑتے ہیں۔ دنیا بھر کے وعدے پورے کرنے والے آسمان کے رب کے وعدے کون پورے کرے گا؟ خالق کائنات کے وعدے، مالک کائنات کے وعدے، اس نے تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا، الست بربکم، کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ آج ہم نے کس کس کو رب بنایا ہوا ہے؟ دل کو رب بنایا ہوا ہے، ڈالروں کو رب بنایا ہوا ہے، عہدوں کو رب بنایا ہوا، زمین کو رب بنایا ہوا، اقتدار کو رب بنایا ہوا، حکمرانوں کو رب بنایا ہوا، امریکہ کو رب بنایا ہوا، یہودیوں کو، صلیبیوں کو، ملک و وطن کو رب بنایا ہوا ہے۔ کتنے وعدے توڑے، کہیں ایسا تو نہیں
ہمارے دل پتھر کے اس لیے ہو گئے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو وعدے توڑے ان پر ہماری طرف سے لعنتیں آتی ہیں، ان کے دلوں کو ہم پتھر کا بنا دیتے ہیں۔ قرآن پڑھو پہلا پارہ، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اتنی نافرمانیاں تم نے کی انسانوں، پھر تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ بعض پتھر بھی تو رب کے ڈر سے ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، پتھروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر بھی رب کی ہیبت سے، رب کے روب سے ڈر کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ انسان اتنا غافل ہے، اتنا پتھر دل ہو گیا ہے کہ پھر بھی رب سے نہیں ڈرتا۔ کہیں ہمارے دلوں کی زمین بنجر تو نہیں ہو گئی؟ آسمان سے بارش آتی ہے، کوئی زمینوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، خود بھی اور لوگوں کو بھی، اور کوئی زمینوں کو خود فائدہ نہیں ہوتا، گڑھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، اور کوئی زمینیں ایسی ہیں جو خود بھی فائدہ نہیں لیتی، کسی اور کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دل مرکز ہے ہر چیز کا۔ حدیث میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اگر یہ دل صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح، اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب۔ اور قیامت کے دن اس دل سے بھی پوچھا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بتا تو کیا کرتا رہا، بتا تیرے جذبات کیا تھے، اس دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور ایمان ہوتے ہوئے ہے جو دل میں آتا ہے عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آؤ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس دل کے ٹکڑے کی کتنی قسمیں ہیں اور ہم کس کھاتے میں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اس دل کی پہلی قسم، نفس کی پہلی قسم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مطمئن نفس، مطمئن دل، نہ گناہ کرتا ہے، نہ غلطی، نہ فرمانی بھی نہیں کرتا، ضد بھی نہیں کرتا، بغاوت بھی نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، خیر والی بات کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، جہاد میں حصہ لیتا ہے، حق کو بیان کرتا ہے، سچ کی دعوت دیتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، عورتیں پردہ کرتی ہیں، دین اسلام پہ عمل کرنے والے، اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کے پاس، رب تجھ پر راضی تو رب پر راضی۔ مطمئن نفس کہاں ہمیں میسر ہے؟ وہ صحابہ تھے، وہ انبیاء کرام علیہم السلام تھے جن کو مطمئن نفس ملا ہوا تھا، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندو میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں اعزاز دے دیا ہے، میں نے تمہیں مرتبہ دے دیا ہے، چاہیے تو یہ ہمارا شمار بھی ان میں ہو، اور اگر ان میں نہیں، اگر ان میں نہیں تو پھر دوسرے نفس کی قسم سن لو، کم از کم اس میں تو ہمارا شمار ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ نے اس نفس کی بھی قسم کھائی ہے جو ملامت کرنے والا ہے،
میں نے نماز کیوں چھوڑی, میں نے گناہ کیوں کیا, میں نے فلمیں کیوں دیکھی, میں نے گانے کیوں گائے اور سنے, میں نے بے پردگی کا اظہار کیوں کیا, میں نے نشہ کیوں کیا, جوا کیوں کھیلا, سود کیوں کھایا, رب کی نافرمانی کیوں کی. اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے, کاش میں ایسا نہ کرتا, میں مر چکا ہوتا, اس سے بہتر تھا میں زمین میں دفن ہو چکا ہوتا. رب کی نافرمانی تو نہ کرتا, میں بغاوت تو نہ کرتا, میں ضد تو نہ کرتا, میں سرکشی تو نہ کرتا. ملامت کرنے والا نفس. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن سے اگر کہیں بھول کے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرنے والے ہیں, وہ معافی مانگنے والے ہیں, وہ استغفار کرنے والے ہیں. ہم سے تو توبہ بھی نہیں ہوتی, ہم تو معافی بھی نہیں مانگتے, ہم تو گناہوں پہ پچھتاتے بھی نہیں, ہم تو گناہوں پہ روتے بھی نہیں, ہم تو گناہوں پہ سسکیاں بھی نہیں لیتے, ہم تو اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے. انسان سوچ, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آسمان کی چھت کے تلے اپنے رب کے ساتھ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تجھے پتہ نہیں رب نے تجھے کتنے تحفے دیے, رب نے کتنی پیاری شکل دی, رب نے قرآن کا تحفہ دیا, رب نے مصطفیٰ علیہ السلام کا تحفہ دیا, امام المتقین کا تحفہ دیا, خاتم النبیین کا تحفہ دیا, سید الاولین والآخرین کا تحفہ دیا, شافع محشر کا تحفہ دیا, خطیب کائنات کا تحفہ دیا, امام المتقین کا تحفہ دیا, شافع محشر کا, شفیع الموحدین کا, فاتح ابواب الجنہ کا تحفہ دیا. ساری زندگی شکر ادا کرتے رہتے, کبھی حق ادا نہ ہوتا, اور فرمایا کرتے تھے میرے امتیوں ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں, جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. کتنے رب نے تحفے ہم کو دیے, کتنے رب نے ہم کو اعزاز دیے. ہم ملامت بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ رب کی زمین پر بغاوتیں کرتے ہیں, غیر اللہ کے قانون نافذ کیے ہوئے ہیں, اللہ کے قانون کی پامالیاں کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں شیطان رہتا ہے, ہمارے گھروں میں رب کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, جسم صبح و شام اللہ کی بغاوتیں کرتا ہے, اور یہ دل سب سے بڑا رب کا دشمن بنا ہوا ہے, سوچ ہی گندی رکھتا ہے, پھر بھی ملامت نہیں. تیسرے نفس کی قسم ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, جو ہر وقت گناہ پر ہی آمادہ کرتا رہتا ہے. کون سا گناہ کرنا ہے, اب کون سا گناہ کرنا ہے. گناہوں کی تلاش, گناہ کہاں ہوتا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں. ہر گناہ کی محفل میں نظر آئے گا, مسجد میں نہیں, دینی پروگرام میں نہیں, دینی مجلسوں میں نہیں, دروس میں نہیں, گناہ والی محفل میں نظر آئے گا, چوکوں میں چوراہوں میں نظر آئے گا, جہاں بینڈ باجے بج رہے ہیں, رقص ہو رہا ہے, موسیقی ہو رہی ہے, بے حیائی ہے, فحاشی اور ریانی ہے, سودی کاروبار ہے, اللہ کی نافرمانیاں ہیں, وہاں نظر آئے گا. سب سے بڑی اس کی گردن ہوگی اپنے نفس کی پوجا کرنے والا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, یہ تو اپنے نفس کا ہی پجاری بن گیا ہے. بے شک ہمارے دل کو بڑے زنگ لگے ہوئے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر ہم نے مہریں لگا دی, دلوں کو زنگ لگ گئے. کیوں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, کیوں مسجد میں جانے کو جی نہیں چاہتا, آخر قرآن پڑھنے میں جی کیوں نہیں لگتا, آخر قرآن پڑھنے میں سکون کیوں نہیں ملتا, لذت کیوں نہیں ملتی. فلم دیکھے تو مزہ آئے, قرآن پڑھے تو مزہ نہ آئے. اس دل کو تو پکڑ کے باہر پھینک دینا چاہیے, اس دل کے تو ٹکڑے کر دینے چاہیے. جس دل کو گانے تو پسند آئے, قرآن پسند نہ آئے, اس دل کو رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے. دل, اللہ کا قرآن کہتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی دل کی بیماری ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل تو ہے مگر سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, صلاحیت نہیں ہے. دل کی بیماری, فی قلوبہم مرض, اس دل کو گندگی لگی ہوئی ہے, برائی ہے, بیماری ہے, دلوں میں بیماریاں ہیں. فزادہم اللہ مرضا, رب نے ان کی بیماریوں میں اضافہ کر دیا ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی, دل بھی اندھا ہوتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ, ان کی آنکھیں اندھی نہیں, ان کے دل اندھے ہوئے. یہ
دل ٹیڑھا پن آ گیا ہے، ترچا چل رہا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ دل ٹیڑھا ہوا رب نے بھی اس کو ٹیڑھا کر دیا. ورتابت قلوبہم، دل میں شک کی بیماری آ گئی. قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں دل میں شک کی بیماری آ گئی. لاہیت قلوبہم، یہ دل اتنا غافل ہو گیا ہے، حق سے بھی دور ہو گیا ہے، حق سے بھی غافل ہو گیا ہے. یہ دل مذاق کا عادی بن گیا ہے. داڑھی والے کو مذاق، نماز والے کو مذاق، خیر کی بات کرنے والوں کو مذاق، دینی کام کرنے والوں کو مذاق. یہ دل بادل چھا گئے اس کے اوپر، اندھیرا ہو گیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجعل الایمان فی قلوبکم. جس طرح کپڑا میلا کچیلا ہوتا ہے یہ دل بھی میلا کچیلا ہو جاتا ہے. اس کو جلدی جلدی صاف کر لیا کرو. کپڑے صاف کرتے ہیں، دھلاتے ہیں، صفائی کرواتے ہیں، جسم کی صفائی کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں. اور کبھی دل کی صفائی کا بھی سوچا اس کو بھی صاف کرنا ہے. اس دل میں تو شرم و حیا نہیں رہی. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم ہی نہیں رہی، حیا ہی نہیں رہی، ہر وقت بغاوت. اذان ہو رہی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، گانے لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت آسمان رحمت پہ آیا ہوا ہے. اللہ آسمان رحمت پہ کہتا ہے مانگ مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار، اللہ عطا کرنے کے لیے تیار. اور یہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ گانے سن رہے ہیں، یہ برے کاموں میں لگا ہوا ہے. اس دل میں شرم و حیا نہیں رہی. یہ دل دنیا کی محبت کا دیوانہ ہو گیا. اس کو رب کی محبت نہیں چاہیے. پیسہ، دولت، ڈالر، بس دنیا کے پیچھے لگا ہوا، اور کمالو اور کمالو. سچ کہو تو یہ دل کالا ہو گیا ہے. ایک نکتہ پڑتا ہے، ایک گناہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. جب بندہ توبہ نہیں کرتا، صبح سے لے کے شام تک گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ دل پر سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں اور دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر توبہ کی توفیق نہیں اللہ دیتا. آؤ اپنے اس دل کا محاسبہ کرے. آؤ بہنوں اور بھائیوں اپنے اس دل کی اصلاح کرے. آؤ احساس پیدا کریں ہمارا یہ دل بے لگام ہو گیا ہے، یہ دل بے قابو ہو گیا ہے، یہ دل اپنی مرضی کرتا ہے، یہ دل اللہ کو للکار رہا ہے. کس کو؟ اے دل تیری جرت کیسے تو رب کو للکارے، تو اللہ رب العزت سے دشمنی کرے. اس دل کو سمجھاؤ کس سے ٹکراؤ کر رہا ہے. اس دل کو بتاؤ رب ٹکرانے کے قابل نہیں، رب تو پوجا کے لیے ہے، رب تو عبادت کے لیے ہے. اس دل کو سمجھاؤ یہ باغی بن گیا ہے، یہ طاغی بن گیا ہے. اس دل کو کہو تو اتنا بڑا نہیں ہے، تو کس کے سامنے کھڑا کر رہا ہے. کوئی احساس، کوئی فکر، کوئی انسان کو سوچ. اس دل کو کہو، اس دل کو خود سمجھاؤ، اس دل کو خود بتاؤ تیری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو تو بھی عذاب میں پھنس جائے. اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. وہ آگ جو بھڑکائی گئی ہے اس دل پر پھینکی جائے گی. کیا بنے گا اس دن کا؟ آج مرضیاں کرتا ہے، خواہشیں پوری کرتا ہے، زنا کرے گا، جوا کھیلے گا، نشہ کرے گا، جو مرضیاں کرتا ہے کل آگ کو برداشت کر لے گا. اس دل پہ کیوں نہیں روتے؟ اس دل پہ ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس دل سے کہو تیری وجہ سے تلفح وجوہہم النار، تیری وجہ سے میرا چہرہ بھی جھلسایا جائے گا، تیری وجہ سے میری چمڑی ادھیڑ دی جائے گی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ تَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. جھکڑا ہوگا انسان اس دل کی مخالفتوں کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، گندک کی قمیض پہنائی جائے گی اور آگ پورے چہرے کو جھلسا کے رکھ دے گی. اور سورۃ ابراہیم میں آتا ہے من ورائہ جہنم، اور اس کا من ماء صدید. اس
اس غافل لوگوں کو، دل کی اپنی منوانے والوں کو، مرضیاں اپنی کرنے والوں کو کتنی مرضیاں کرتے ہیں کر لیں. اور اس کا من ماء صدیق، ان کو پیپ والا پانی پلایا جائے گا، ریشہ کھولتا پانی پی لے گا. قرآن پاک میں یتجرعہ، گوٹ گوٹ کر کے پیے گا، ولا یکاد یسیغ، پھر بھی نگل نہیں پائے گا. وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. آج شوق پورے کرتے ہو نا اپنے، جو دل میں آیا کر لیا، گناہ غلطیاں نافرمانیاں، مجھے کون پوچھنے والا، مجھے کون روکنے والا، مجھے کون ٹوکنے والا. وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. چاروں طرف سے موت آ رہی ہوگی، مگر موت آئے گی نظر آ رہی ہوگی جیسے اب بھی میں مرا، اب بھی میں مرا، مگر موت نہ آئے گی. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، بلکہ اس سے بھی خطرناک عذاب. مسند احمد کی حدیث ہے، سر کے اوپر کھولتا پانی پھینکا جائے گا، اتنا گرم ہوگا کہ سر میں سوراخ کرتا ہوا پیٹ میں گھس جائے گا، اور پیٹ میں آیا ہوا پانی پیٹ کے ساری آنتیں توڑ ڈالے گا، کاٹ ڈالے گا، اور پیٹ کے نیچے قدموں کے پاس گر پڑے گا. یہ مسلسل عذاب ہوگا اپنی مرضی کرنے والوں کو. اس دل کو سمجھاؤ، عذاب بڑے خطرناک ہے. دل تو صحابہ کے تھے، دل تو ابرار کے تھے، صحابہ الابرار کے تھے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں رب نے ایمان لکھ دیا تھا. کیوں؟ انہوں نے گھر پہ، ماں پہ، باپ پہ، برادری پہ، کنبے پہ، قبیلے پہ، دولت پہ، مال پہ، زمین پہ، جاگیر پہ کس کو ترجیح دی تھی؟ اللہ کو ترجیح دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی تھی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا تھا. بدر کے میدان میں امتحان ہو گیا تھا. جانیں پیش کرنے والے، قربانیاں دینے والے، رب نے ان کو کامیاب کر دیا تھا. اور دل تو کعب بن مالک کا تھا. 50 دن کا بائیکاٹ ہوا. غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے پر کافروں کا خط آیا، کعب ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عہدہ دیں گے. کہا ان کا خط پکڑا، چلتے تنور میں پھینکا. کہا مدینے والے کی نوکری کبھی چھوڑ نہیں سکتا. کیسے لوگ تھے. دل تو سلمان فارسی کا تھا. کتنے سفر لمبی کر کے بیچارہ آیا تھا رضی اللہ عنہ، جگیریں چھوڑ کے آیا تھا اللہ کے رسول اسلام کی تلاش میں. اور جب رحمت کائنات کی مہر نبوت کو دیکھا تھا تو پھر چومے بغیر رہ نہ پائے، اور چومتے ہی رو پڑے. پوچھا سلمان کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول کہانی لمبی ہے، اس مہر نبوت کے لیے میں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں. دل تو ان کے تھے، دل تو سعید بن عامر کا تھا. مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے. کہا بے ہوش کیوں ہوتے ہو؟ کہا جب خبیب کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو مجمع میں میں بھی موجود تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین آپ نے مردوں کے مسئلے ہوتے دیکھے، میں نے زندہ خبیب کا مسئلہ ہوتا دیکھا. کوئی چھری سے کاٹ رہا تھا، کوئی خنجر سے چوبو رہا تھا. آخری لمحات میں کسی نے کہا اور تیری کوئی خواہش؟ تو کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. 2 رکعت نماز، جلدی جلدی نماز پڑھی. تو کہا پتہ میں نے جلدی نماز کیوں پڑھی ہے؟ دل تو چاہتا تھا رب سے لمبی ملاقاتیں کرتا، مناجات کرتا، رب سے گزارشات کرتا. رب سے ملاقات مجھے پسند ہے، دل تو چاہتا تھا لمبی نماز پڑھتا، مگر میں نے مختصر اس لیے کی کہیں تم یہ نہ کہو کہ محمد علیہ السلام کا سپاہی موت سے ڈر کے نماز لمبی کر رہا ہے. اور پھر سولی پہ لٹکنے لگے تھے. اور دل تو ان کا تھا کہ مکے والوں میں سے کسی نے کہا تھا تو حبو ان محمد المکانک. آج حرمت رسول اللہ کے رسول اسلام کی محبت میں ہم نے کیا کیا؟ کہا تو پسند کرتا ہے اس سولی پہ تیرا نبی ہوتا، تیرا رسول ہوتا تو خبیب نے آگے سے کہا لا واللہ لا ما احب یفدینی بشوکا. میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ امام کائنات کے پاؤں میں کانٹا چبھے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں. دل تو صحابہ کے تھے، واقعی وہ اسلام کی شان تھے.
واقعی وہ اسلام کی پہچان تھے۔ میں تو صاف کہتا ہوں مجھے صحابہ سے محبت ہے اور ہم سب کو صحابہ سے محبت ہونی چاہیے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ انہوں نے واقعی قربانیاں پیش کی تھی، دل ان کے پاک تھے، شجاعتوں کی داستان رقم کرنے والے تھے، اپنا سب کچھ رب کی راہ میں قربان کرنے والے تھے۔ میرا ایمان صحابہ، میری پہچان صحابہ، ہماری شناخت صحابہ، ہماری جان صحابہ، ہمارا سرمایہ صحابہ، ہماری متاع صحابہ، ہمارا گلشن صحابہ، ہمارا چمن صحابہ، ہمارا سب کوئی صحابہ۔ میں کہتا ہوں اگر دنیا زمین پر ہے تو آسمان صحابہ، دنیا پستی میں ہے تو بلند صحابہ، دنیا جھوٹ بولے تو صدیق صحابہ، دنیا کفر کا ساتھ دے تو فاروق صحابہ، دنیا بے شرم بن جائے تو عثمان صحابہ، دنیا بزدل ہو جائے علی حیدر قرار صحابہ، دنیا خائن بن جائے امین الامت صحابہ، دنیا کفر سے سمجھوتے کر لے خالد کی تلوار صحابہ، دنیا کافروں سے آپس میں کمپرومائز کر لے معاذ و معوذ صحابہ، دنیا گانے گائے میرا بلال صحابہ، دنیا کو پسند کرے، مال کو پسند کرے میرا مصعب بن عمیر صحابہ۔ سچ کہتا ہوں شمع تھے میرے رسول تو پروانے تھے صحابہ، چاند تھے میرے رسول تو پیارے تھے صحابہ، سمندر ہے دنیا تو موتی ہے صحابہ، درخت ہے دنیا تو پھل ہے صحابہ، خوشبو رب کی قسم کیا چیز ہے، پھول ہے دنیا تو خوشبو ہے صحابہ، موسم ہے دنیا تو بہار ہے صحابہ، کرنیں ہے دنیا تو سورج ہے صحابہ، چاند ہے میرے رسول تو ستارے ہیں صحابہ، رب کی قسم جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے صحابہ۔ محبت صحابہ سے، پیار صحابہ سے، قربانیاں پیش کرنے والے ان کے دل صاف تھے، دلوں کا امتحان ہو چکا تھا۔ آؤ اپنے دل کو آج ملامت کر لو، آؤ آج اپنے دل کو سمجھا لو، اپنے دل کو آج بتا دو کہ تو دنیا کی خاطر ہر تکلیف گوارا کر لیتا ہے، یورپ کے ویزے کی خاطر لمبے سفر کر لیتا ہے، مارے کھا لیتا ہے، دھکے کھا لیتا ہے، ایسا دنیا کا کمانا ہو تجھے ہر تکلیف گوارا ہے، کام دین کا کرنا ہو تو کوئی تکلیف نہیں لے سکتا۔ اس دل کو سمجھاؤ تیرا دنیا والوں پہ کتنا یقین ہے، کوئی وعدہ کرے تو جھٹ پہنچتا ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو جائے گا، تیرا خالق پر یقین کیوں نہیں، تیرا مالک پر یقین کیوں نہیں؟ اس دل کو سمجھاؤ کیا ہے تیرے پاس، کون سی چیز ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر نماز ہے، اول تو نماز ہے ہی نہیں، اگر نماز ہے تو اس دل کو کہو کہ اس نماز میں بھی تو خشوع خضوع کوئی نہیں۔ صلی صلاۃ مودع اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا تھا، اس دل کی صفائی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا تھا، خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے، انکساری سے۔ اس دل سے کہو اول تو تلاوت سنتا نہیں، قرآن سنتا نہیں، اور سن لے تو شوق سے نہیں پڑھتا، محبت سے نہیں پڑھتا، پیار سے نہیں پڑھتا۔ اس دل سے کہو اول تو عمل کرتا نہیں ہے، کردار نبھاتا نہیں، اگر عمل کر لے تو عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، رب کی رضا نہیں، دنیا ہوتی ہے، دنیا کا مقابلہ، دکھاوا، نمود و نمائش، ریاکاری۔ ام رابعہ شامیہ کہتی ہے میں استغفر اللہ بہت پڑھتی ہوں، اور جب استغفر اللہ پڑھ لیتی ہوں تو پھر دوبارہ استغفر اللہ شروع کر دیتی ہوں۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا ڈر ہے کہ پتہ نہیں پہلے میں اتنا اخلاص نہیں تھا، میں زیادہ دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، استغفر اللہ پہ استغفر اللہ، الحمدللہ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہو، پھر دوبارہ الحمدللہ کہتے ہو۔ کہا دوبارہ کیوں کہتی ہو؟ کہا جو پہلے الحمدللہ کہنے کی رب نے توفیق دی اس پر بھی میں الحمدللہ کہتی ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ سے محبت کرنے والی، اس دل کو کہو تجھے جنت کا شوق ہی نہیں،
दुनिया आगे निकल गई, जन्नतों को ले गई, जन्नतों को हासिल कर गई, तो दुनिया के प्लाटों में पड़ा रहा, तो दुनिया की जमीनों में पड़ा रहा, तो दुनिया की जागीर में पड़ा रहा। तुझे जन्नत नहीं चाहिए, फिरदौस नहीं चाहिए, रुए जमीन पे सारी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत आखिरी जन्नती को मिलेगी। तुस्का मिन ऐनिन आनिया, दोज़ख की आग, तू डरता क्यों नहीं उससे? जहन्नम की आग से डर के तेरा दिल कांपता क्यों नहीं? इस दिल से कहो तू लरसता क्यों नहीं? तू घबराता क्यों नहीं? तू सांप देख ले तो डरे, तू बिच्छू देख ले तो डरे, और जहन्नम में सांप ऊंट जितने बड़े होंगे, जहन्नम में बिच्छू खच्चर जितने बड़े होंगे, आग जिस्म को जला देगी, राह कर देगी। क्या बनेगा उस दिल का जहन्नम के अंदर जाके? इस दिल से कहो तू आसाइशों का तालिब है कि सुकून मिले तुझे, तू जन्नत का सुकून क्यों नहीं चाहता? इस दिल से कहो तू दुनिया के लिए गमजदा होता है, तू आखिरत के लिए गमजदा क्यों नहीं होता, अफसुर्दा क्यों नहीं होता? मलाम मत करो इस दिल को, रो लो आज इस दिल पे, कंट्रोल कर लो दिल पे, समझा लो इस दिल को तू कैसा है। अपनों के बारे में तेरे दिल में हसद भी है, बुग़्ज़ भी है, कीना भी है, नफरत भी है, और काफिरों से तेरे दिल में ये राने होते हैं, शैतान से तेरे दिल में मोहब्बत होती है। ये कैसा दिल है? इसको थोड़ा सा रद्द कर दो, अपनी बेइज्जती महसूस कर लेगा कि मेरी बेइज्जती हो गई है, मुझे क्यों कहा गया, मेरी नाफरमानी क्यों की गई, क्यों नहीं मेरी बात पे तवज्जो दी गई। और आसमान का रब हर रात को आसमान रहमत पे आता है और तो तवज्जो ही नहीं देता। ये दिल, अब मौसम भी इस पर असरअंदाज नहीं होते, हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मौतें वाक़े होते हैं, मगर ये दिल फिर भी तौबा नहीं करता, फिर भी माफी नहीं मांगता, फिर भी इस्तिग़फ़ार नहीं करता। इस दिल को शौक है माल का, पैसे का, दौलत का। इस दिल को शौक क्यों नहीं जन्नत का, जन्नत के तकियों का, जन्नत की नेमतों का, जन्नत के आराम का, जन्नत के सुकून का। इस दिल को शौक है बैंड का, बाजे का, बेपर्दगी का, रक़्स का, मौसीकी का। इस दिल को क्यों नहीं शौक अल्लाह के दीदार का, अल्लाह के दीदार का शौक क्यों नहीं, अल्लाह के दीदार की चाहत क्यों नहीं? वो जो यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। इस दिल को समझाओ, इस दिल की सफाई करो ताकि अल्लाह को देखने के काबिल हो जाए, हौज़े कौसर से पानी पीने के काबिल हो जाए, अर्श का साया लेने के काबिल हो जाए, वरना धक्के मार के इसको जहन्नम की तरफ भेज दिया जाएगा। आओ एहसास पैदा करके इस दिल की सफाई करें, इस दिल को धोले, इस दिल को पाक कर ले। इस दिल की भी सफाई लाजमी है। कितने अल्लाह के बंदे थे जो अपने दिलों की सफाइयां करने वाले थे। सारी रात एक बंदा जाग रहा है, पूछा सोते क्यों नहीं हो, क्यों तुम्हें नींद नहीं आती? कहा इसलिए नहीं सो रहा कहीं मेरी नमाज़ फजर ना छूट जाए, इस वजह से नहीं सो रहे। और हम जो ही फजर का टाइम होता है खिड़कियां बंद कर दो, लाइटें बंद कर दो और सोना है सारी रात। और उस अल्लाह के वली की कहानी भी सुन लो, हयात ताबईन के दरख्शे पहलू में मौजूद है, रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। लोगों ने चुप कराया, नहीं चुप होता, बड़ा कहा चुप कर दो, उसके आंसू थमते ही नहीं, रोए जा रहा है। पूछा क्यों रोते हो? कोई गुनाह हो गया, कोई जिना हो गया, कोई कत्ल कर दिया, कोई जुआ खेला, कोई सूद खाया, कोई शिरक किया, कोई अल्लाह की दुश्मनी की, गैरुल्लाह को पुकारा, बिदअत की, क्या किया तुमने? कहता किया कुछ नहीं, डर लगता है कहीं हो ना जाए, कहीं हो ना जाए, अभी गुनाह हुआ नहीं है। और हम गुनाह कर करके थकते ही नहीं, गुनाह करके भी हम नहीं रोते, गुनाह करके भी हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते। कितने गुनाह हैं हमारे, कितनी नाफरमानियां हैं हमारी, कितनी अल्लाह की बगावतें हमारी। गुनाह से पहले रोना चाहिए था, हम गुनाह के बाद भी नहीं रोते।
गुनाह से पहले मलामत करना चाहिए था। नफ्स पर कंट्रोल, इस मेरी और नफ्स सबर कर, नफ्स को कहो सबर कर, बदला जन्नत मिलेगा, फिरदौस मिलेगी, हौज़े कौसर से पानी मिलेगा, सबर कर ले। जहन्नम की आग से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जहन्नम से दोज़ख से बचाना चाहता हूँ, सबर कर ले। दुनिया गुनाह कर रही है तू ना कर, दुनिया नाफरमानियां कर रही है तू ना कर, दुनिया बगावतें कर रही है तू ना कर, दुनिया नमाजें छोड़ रही है तू ना छोड़। अभी वक्त है, अभी टाइम है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, वरना जब वन्नाज़िआती गर्का हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा? जब फरिश्ते रूह खींच के निकालेगा। अभी वक्त है, वरना जब कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी वक़ील मन राक़, अब बचा लो मुझको, मैं मरने वाला हूँ, उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी। अभी वक्त है, इस दिल की सफाई कर लो। हत्ता इज़ा जाहदहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, अल्लाह मौका दे, अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, मगर टाइम गुजर चुका है। अभी वक्त है, इस दिल की सफाई कर लो, वरना या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने भी कोई नेकियां कमाई होती। अभी इस दिल की सफाई कर लो, वरना यौमइज़ यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, जब जहन्नम सामने आएगी, वजिया यौमइज़ बिजहन्नम, दोज़ख का तो नाम ही सुन के पांव तले से जमीन निकल जानी चाहिए। 70,000 जंजीरें, एक जंजीर को 70,000 फरिश्ते ने थामा होगा और फिर भी जोश मार रही होगी, तका दो तमय्यज़ मिल गई, गुस्से से फट पड़ेगी। कुल्लमा उल्किया फीहा फौज, जब उसमें गिरोह शामिल किए जाएंगे तो कहा जाएगा तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, उससे पहले पहले इस दिल की सफाई कर लो, कहीं ऐसा ना हो आग लग जाए, कहीं ऐसा ना हो सांप निकल आए। रब्बना अखरिजना मिन्हा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून, अल्लाह एक मौका दे, दोबारा गुनाह नहीं करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे, उस वक्त से आने से पहले पहले। अभी वक्त है, अभी टाइम है, वक्त गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, पता नहीं किस टाइम दुनिया से जाना पड़ जाए, मौत आ जाए, वक्त मुकर्रर है। आओ अपने दिल की सफाई कर ले। इस दिल में मुनाफिकत की बीमारी है, इस दिल में रियाकारी की बीमारी है, इस दिल में शक्को शुबा की बीमारी है, इस दिल में मायूसियों की बीमारी है, इस दिल में बुरी ख्वाहिशात की बीमारी है, इस दिल में हसद की बीमारी है, बुग़्ज़ की बीमारी है, कीना की बीमारी है, बदगुमानी की बीमारी है, गैरुल्लाह के खौफ की बीमारी है, गैरुल्लाह पे तवक्कुल की बीमारी है, गैरुल्लाह के पूजा करने की बीमारी है। इस दिल में इतनी बुराइयां हैं, इतनी बीमारियां हैं, इस दिल को साफ कर लो कुरान मजीद की तिलावत से। कुरान पढ़ते जाओ, कभी सुनना कुरान सऊद बिन इब्राहिम शुरैम हफिज़हुल्लाह का, सलाह अल-बुदैर का, शेख मुहस्सिनी का, माहिर मुअक्किल की, कभी सुनो कुरान की तिलावत करो, इस दिल के जंग उतर जाएंगे। कल्ला इन्नहा तज़किरा, मेरी बहनों वक्त जाया नहीं करना, वक्त बर्बाद नहीं करना, चुगली गीबत हसद बुग़्ज़ में नहीं, फिल्में गानों में नहीं, कुरान की तिलावत, कुरान पाक को पढ़ना, दिल की सफाई हो जाएगी। पहला काम। दूसरा काम, दिल की सफाई के लिए कुरान पढ़ते जाओ और गुनाहों पे शर्मिंदा होते जाओ। ये मेरा गुनाह, वो मेरा गुनाह, ये मेरा गुनाह, इतने गुनाह, अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी, अपने गुनाहों पे रोना, अपने गुनाहों पे नदामत, दिल इससे भी साफ होता है। तीसरा काम, तौबा, सच्चे दिल से माफी, अल्लाह की तरफ रुजू, वफिर्रू इलल्लाह। जब सच्ची तौबा करेंगे ये दिल साफ हो जाएगा, पिछले सारे गुनाह मिट जाएंगे, पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। इस दिल की सफाई के लिए चौथा काम, नेकी का शौक, वसारिऊ इला मगफिरति मिन रब्बिकुम व जन्नह, शौक, आगे बढ़ना, पहली सफ में नमाज, हर काम में आगे, नेकी के काम में आगे, खैर के काम में आगे, दिल की सफाई हो जाएगी। कुरान मजीद की तिलावत दिल की सफाई करती है और शर्मिंदगी गुनाहों पे दिल की सफाई करती है। सच्ची तौबा दिल की सफाई होती है और नेकियों का शौक दिल की सफाई होती है। और पांचवा काम जो बड़ा अहम तरीन है वो है रात की नमाज तहज्जुद की।
ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وقوع مقیلا. 5 نمازیں تو پڑھنی ہے. جب تہجد کے ٹائم اٹھے گے نا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا, رب کے سامنے کھڑے ہو کے روئیں گے, آنسو بہائیں گے, رب کو یاد کریں گے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو دل صاف ہو جائے گا. تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو, چاہے 2 رکعت پڑھ لو چاہے 4 رکعت پڑھ لو, کتنا موقع ملتا ہے. کم از کم فجر ہی ہماری پکی ہو جائے گی. تہجد کی نماز یہ دل کے زنگ اتارنے والی ہے. چھٹی چیز خشیت الہی, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ دیکھ رہے, اللہ پکڑ نہ لے, اللہ سزا نہ دے دے. فلمیں دیکھتے موت نہ آ جائے, گانے سنتے موت نہ آ جائے, گناہ کرتے موت نہ آ جائے, نافرمانی کرتے موت نہ آ جائے. ہم سوئے ہوئے ہوں, نماز چھوٹ گئی, کہیں موت نہ آ جائے. خشیت الہی 7ویں چیز ہے. اور اگر اس دل کی صفائی کرنی ہے تو موت کو بہت زیادہ یاد کرو, موت کو بہت زیادہ یاد کرو. موت آ جائے گی, پکڑا جاؤں گا, مر جاؤں گا. اس موت سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے. 8ویں چیز درود ابراہیم. اگر دل کی صفائی چاہتے ہو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جتنا درود زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی دل کی صفائی ہو جائے گی, اتنا ہی دل پاک ہو جائے گا, اتنا ہی دل دل جائے گا. سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور 9ویں چیز دل کی صفائی کے لیے یہ مجمع عام, یہ نصیحت, یہ پروگرام نصیحت والا جو ہوتا ہے, نصیحت سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ابھی بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے قرآن سن کے بھی, اللہ کے نبی اسلام کا فرمان سن کے بھی, حیات طیبہ سن کے بھی, جنت کی کہانی سن کے بھی, دوزخ کے بارے میں سن کے بھی, رب العزت کا سن کے بھی, یہ دل پھر بھی پاک نہ ہو, پھر اس دل کا فائدہ کوئی نہیں. نصیحت سے دل پاک ہوتا ہے. اللہ کے نبی اسلام نے نماز پڑھائی, صحابہ کہتے ہیں اب کھڑے ہو گئے, آپ نے درس دیا, فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهُ الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ. اتنا پیارا آواز تھا, دل کانپ اٹھا, آنکھیں رو پڑی, اتنا پیارا آواز تھا. تو نصیحت سے بھی دل پاک ہوتا ہے. یہ نصیحت ہے میرے محترم بھائیوں. آج بھی آئے ہو, کل خود بھی آنا ہے, بھائیوں کو لے کے آنا ہے. آپ کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے, محفل سجائی گئی. میں آپ پروگرام کروانے والے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اسی بہانے ہماری شفاعت ہو جائے, اسی بہانے ہماری نجات ہو جائے, اسی بہانے دنیا کے پروگرام کرتی تھی, ہم دین کے پروگرام کرتے ہیں, رب کا تذکرہ کرتے ہیں, اللہ کے رسول اسلام کی محبت بیان ہوتی ہے, درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے. اسی وائے شاید اللہ ہماری نجات کر دے. تو نصیحت والی مجلس, نصیحت والی محفل سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے. اور آخری بات جس سے دل صاف ہوتا ہے وہ ہے دعا کرنا, ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, ہم زیادہ الحمدللہ پڑھیں کہ استغفر اللہ پڑھیں؟ دونوں ذکر صحیح ہے, مگر زیادہ کون سا کریں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب تھا, مثال دے کے سمجھایا, کہا صاف ستھرے کپڑوں پہ عطر لگانا اچھا لگتا ہے, گندے کپڑوں کو تو پہلے دھونا چاہیے. الحمدللہ تو پاک صاف لوگوں کے لیے ہے, گناہ گاروں کے لیے زیادہ استغفر اللہ ہے. ہمیں زیادہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. اللہ سے معافی, اللہ سے توبہ, اللہ کے رجوع, عاجزی آئے گی, انکساری آئے گی. اور دعا اس دل کو صحیح رکھنے کے لیے, دل کو پاک رکھنے کے لیے 2 دعائیں درس کے آخر میں بتا کے جا رہا ہوں, یاد کر لینا. بڑی پیاری دعائیں ہیں قرآن مجید کی دعا, ربنا لا تزغ قلوبنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.
अहबाब, अल्लाह हमारे दिलों को तूने सही कर दिया, अब इनको टेढ़ा न करना, इनको खराब न करना, अल्लाह इनको राह हक से ना हटाना, अल्लाह इनको दुनिया परस्त ना बनाना। रब्बना, हमारे रब, हम किसका तरला करें भाइयों, हम किसके दरवाजे पे जाएं, हम किसका दरवाजा खटखटाएं? अल्लाह तेरे अलावा हमारा कौन है? तू अरहमुर राहिमीन है, तू रऊफ भी, तू रहीम भी, तू गफूर भी, तू गफ्फार भी। अल्लाह हमें तेरे दर के अलावा कोई दर नजर नहीं आता, तेरा ही दर है, हमारा उस पे सर है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, इलाही हमारे दिलों को खराब न करना, टेढ़ा न करना, दुनिया परस्त न बनाना, शैतान का पुजारी न बनाना। अल्लाह से दुआ, अल्लाह से इल्तिजा, अल्लाह से दरखास्त, अल्लाह कितनी रहमतें हैं ना, हमें अता कर दे, हम पर नाज़िल फरमा दे। बेशक तू वहाब है, तू अता करने वाला है। इतनी प्यारी दुआ है। दूसरी दुआ हदीस में आती है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, हमारे दिलों को अपने दीन पे साबित कदम रखना। हम रहे तो तेरे दीन पे, हम जिए तो तेरे दीन पे, हम दुनिया से जाएं तो तेरे दीन पे, हमारा जीना मरना तेरे दीन के साथ हो। अल्लाह से सवाल, अल्लाह से इल्तिजा, अल्लाह से दरखास्त यही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने दिलों को पाक साफ करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आप सब अहबाब का आना, बैठना, सुनना, सुनाना अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए। कितने